رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. احمدیت کے قیام کو 100 سال پورے ہونے میں اب تقریباً 1 سال باقی ہے، اور آئندہ سال ہم انشاءاللہ احمدیت کی 100 سالہ تاریخ پر اور خدا تعالیٰ کے بے شمار فضلوں کے نزول پر اظہار تشکر کا سال منائیں گے، جسے 100 سالہ جبلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جبلی کے لفظ پر بعض دوستوں کو اعتراض بھی ہے، اس کی تاریخ تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مذہبی تہواروں سے یا مذہبی معاملات سے تعلق نہیں ہے، اس لیے احمدیت کے اظہار تشکر کے سال کے لیے لفظ جبلی کا استعمال مناسب نہیں، مگر یہ باتیں پیڈنٹک مزاج کو ظاہر کرتی ہیں. بعض لوگ علمی لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے علم حاصل کرنے کے نتیجے میں بہت زیادہ الفاظ پر، ان کے اوریجن، ان کے آغاز پر زور دینے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کثرت کے ساتھ انسانی استعمال نے جو ان میں نئے رنگ پیدا کر دیے ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ لفظ جبلی ان دنوں میں، یعنی اس زمانے میں، ہرگز کسی غیر مذہبی گزشتہ تاریخ کی کوئی یاد دلانے والا لفظ نہیں، بلکہ جوبیلیشن انگریزی میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشی کا اظہار، اور جبلی خوشی کے اظہار کے سال کو کہتے ہیں. اس لیے جماعت احمدیہ نے جب اس اصطلاح کو استعمال کیا تو صرف انہی معنوں میں استعمال کیا تھا، لیکن حقیقت اس استعمال کے اندر جماعت احمدیہ کے اپنے اصطلاحی معنی بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارا ہر خوشی کا اظہار مذہبی رنگ رکھتا ہے. اس لیے لفظ جبلی کا احمدیہ ڈکشنری کے لحاظ سے یہ ترجمہ ہوگا اظہار تشکر کا سال، یعنی خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کا سال، اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور رحمتوں کے نازل ہونے کے نتیجے میں جذبات تشکر کے اظہار کی کوشش کا سال. اظہار کا سال بھی ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ عملاً خدا تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ انسان اگر ہر لمحہ بھی ان احسانات کا تصور کر کے ان کے شکریہ کے اظہار کی کوشش کرے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اول تو ہر انسانی لمحہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں، دوسرے دیگر مصروفیات کی وجہ سے
اس کے زندگی کے اکثر لمحے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کے تشکر کا حق کے اظہار کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر 100 سالہ رحمتوں کے اظہار تشکر کے لیے 1 سال کا انتخاب کر کے یہ خیال کر لینا کہ اس 1 سال میں اظہار تشکر ہو جائے گا، یہی محض ایک بچگانہ خیال ہے، لیکن کوشش سنجیدہ ہے۔ اظہار ممکن نہ بھی ہو، لیکن اگر نیت اظہار کی ہو، نیت پاک ہو، محبت پر مبنی ہو، خلوص پر مبنی ہو، حنیفاً مسلماً ہوتے ہوئے انسان یہ چاہے کہ میں اپنے رب کے اظہار کے تشکر کے اظہار کی پوری کوشش کروں، تو یہ ضرور ممکن ہے، اور اس کوشش کو بچگانہ کوشش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بس ساری دنیا کی جماعتوں نے ہر جماعت کے ہر فرد نے اس سال کو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کے شکریہ کے ادا کرنے کی کوشش میں گزارنا ہے، اور اس کا برملا اظہار بھی کرنا ہے۔ اظہار کس طرح ہوگا، اس کے لیے مختلف منصوبے بنائے گئے ہیں، ان پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، بلکہ اتنے مختلف نوع کے منصوبے اس تفصیل سے تیار ہیں کہ خطرہ صرف یہ ہے کہ ان میں سے ہر پہلو پر عمل کروانے کے لیے جتنا وقت درکار ہے وہ ہمیں اس وقت میسر نہیں، اور کئی لحاظ سے خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس منصوبے کی تعمیل میں خامیاں نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سارے سلسلے کے کارکنوں کو توفیق عطا فرمائے کہ حتی المقدور خدا کی رضا کے مطابق جس حد تک بھی تحسین کے ساتھ ممکن ہے اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوشش کریں، اور ساری جماعت کو اس کے لیے تیار کریں۔ پھر جو خامیاں رہ جائیں گی، سپردم بتو مائے خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، کتابیں اس خدا کے حوالے ہیں جو بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی مغفرت کرنے والا، بہت ہی غفلتوں سے صرف نظر فرمانے والا اور پردہ پوشی کرنے والا۔ اس منصوبے کا ایک پہلو یہ ہے کہ میں گزشتہ چند سالوں سے جماعت کو بار بار بعض خصوصی نصیحتیں کر رہا ہوں کہ اصل تشکر کا اظہار تو وہ کچھ بننے میں ہے جو خدا تعالی ہمیں بنانا چاہتا ہے، اور اگر وہ ہم نہ کریں تو دوسرے تمام اظہار بے معنی اور لغو اور کھوکھلے ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے جماعت کو من حیث الجماعت بھی، اور ہر خاندان کو خاندان کی حیثیت سے، اور ہر فرد جماعت کو اپنی انفرادی حیثیت سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عمومی طور پر جہاں تک بھی ممکن ہے وہ اپنی تحسین کرے، یعنی اپنے اندر وہ حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے جو خدا تعالی ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، اور خصوصی طور پر اپنی ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرے جو بعض افراد کے ساتھ خصوصیت سے چمٹ جایا کرتی ہیں۔ عمومی تحسین کا پروگرام تو جاری رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر بعض بیماریاں، بعض گناہ، بعض کمزوریاں ناسور بن جایا کرتی ہیں، اور باقی جسم صحت مند بھی ہو تو وہ ناسور ہمیشہ دکھ دینے کا موجب بنے رہتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوا کرتا کہ انسان جو کسی ناسور میں مبتلا ہو اس کا سارا بدن ہی بیمار ہو۔ اس لیے بسا اوقات بعض لوگوں کے ناسور چھپے رہتے ہیں، بیرونی نظر سے تو چھپے رہتے ہیں لیکن اندرونی نظر سے وہ نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے میں نے عمومی کے مقابل پر خصوصی طور پر جو بات پیش نظر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد اپنی ان کمزوریوں کو نمایاں طور پر اپنے نظر میں، اپنی فوکس میں لے کے آئے، اور ان کو دور کرنے کے لیے حتی المقدور پوری کوشش کرے۔ تحسین عمل کا جو عمومی پروگرام ہے وہ میں نے مختلف وقتوں میں بیان کیا ہے،
کیونکہ یہ اس سال کا آغاز ہے جو ہماری تیاری، ہمارے اظہار تشکر کے سال سے پہلے کا آخری سال ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ شروع سال ہی میں انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا ان پروگراموں کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے دہرا دوں جو ایک خاص مقصد اور خاص منصوبے کے تحت جماعت کے سامنے کچھ عرصے سے رکھتا چلا آ رہا ہوں، تاکہ ان باتوں کی یاد دہانیاں ہوں اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ گزشتہ وقتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. کچھ باتیں بھول گئے ہیں تو وہ یاد آ جائیں اور خدا سے دعا مانگتے ہوئے کوشش کریں کہ پل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے گزریں کہ ہمیں خود یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم نے اس جشن کے سال میں تیاری داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بھی رونق بخشی ہے. صرف گیٹ ہی نہیں سجائے، صرف گلیوں کو ہی زینت نہیں دی، بلکہ اپنے وجود کو بھی صاف ستھرا اور پاک کیا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے تقویٰ کے لباس پہن کر زینت اختیار کر لی. یہ صحیح اظہار تشکر ہوگا. اس سلسلے میں جو میں نے پروگرام رکھے تھے ان میں سے آج سب سے پہلا جو اہم پروگرام ہے، جو سارے پروگراموں کی جان ہے، وہ اس کی یاد دہانی کرانی چاہتا ہوں. میں نے جماعت کو یہ پچھلے 2 سالوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ نصیحت کی تھی کہ سیرت نبوی کے دن منائیں اور کثرت کے ساتھ سیرت کے جلسے کریں، سیرت کے مضمون کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرائیں، اور جہاں تک توفیق ملتی ہے درود اور سلام کثرت کے ساتھ اپنا ورد جان بنائیں، اور اس ذریعے سے بہت سی روحانی برکتیں حاصل کریں. جہاں تک جماعت کی رپورٹوں کا تعلق ہے، الحمدللہ کہ وہ سال جو گزرا ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ اس کی طرف جماعت نے دنیا میں ہر جگہ توجہ دی ہے، اور اس کے بہت سے شیریں ثمرات ظاہر ہوئے ہیں. بہت سی برکتیں ایسی ملی ہیں جن کا وہ جماعتیں بھی تصور نہیں کر سکتی تھیں، جو سمجھتی تھیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے. چنانچہ بہت سی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یقین تو تھا کہ اس پروگرام کی بہت برکتیں ہوں گی، لیکن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ برکتیں ہوں گی. غیروں کے رد عمل میں، ان کے تعلقات میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا، اپنے اندرونی حالات میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا. انسان اپنی روحانی کیفیات میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی اور روحانی ترقی نصیب ہوئی. اور بہت سی تفصیلات ہیں جو خطوں سے مل رہی ہیں، اور مگر ایک یہ غلط فہمی بھی معلوم ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سال تھا سیرت نبوی منانے کا، گویا اب سال ختم ہو گیا اور اس پروگرام کو ویسی اہمیت اب نہیں دینی. یہ درست ہے کہ شروع میں نے خصوصی سال کے طور پر ہی کہا تھا، لیکن سیرت نبوی کا مضمون تو انسان کی ساری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، انسانی زندگی کے گزرنے والے ہر لمحہ سے تعلق رکھتا ہے، ہر عمر کے انسان سے، ہر نسل کے انسان سے، ہر رنگ کے انسان سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے وہ تو توجہ دلانے کی خاطر، تاکہ خصوصی توجہ محنت کر کے اس سال کو سیرت نبوی کے بیان کا اور سیرت نبوی کو اپنانے کا خصوصی سال بنایا جائے، میں نے لفظ سال استعمال کیا تھا. مگر یہ پروگرام اب جاری رہنا چاہیے، یہ تو ختم ہونے والا پروگرام ہی نہیں ہے. اور اگر سچے جلسے منائے گئے ہوں سیرت نبوی کے، یعنی سچے جلسوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی طرح نمود و نمائش کی خاطر نہیں، بلکہ دلی محبت کے ساتھ جلسے منائے گئے ہوں، تو پھر ایسے جلسے منانے والا خود ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. پھر ایسے پروگرام میں شمولیت کرنے والا تو ان کا ہو رہتا ہے، اس کے لیے ویسے ہی ممکن نہیں ہے کہ اس پروگرام سے صرف نظر کر کے اور باتوں کی طرف توجہ کرے. مزید برآں دوسرے جتنے بھی پروگرام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں،
وہ سارے کے سارے سیرت نبوی سے تعلق رکھتے ہیں. مسلمان کی زندگی کا کوئی پروگرام بھی ممکن نہیں ہے کہ سیرت نبوی کے حوالے کے بغیر طے ہو سکے، یا اگر سیرت نبوی کے حوالے کے بغیر طے کرنے کی کوشش کی بھی جائے تو وہ ایک نامکمل کوشش ہوگی، ایک ناقص اور کمزور کوشش ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تعلق کے بغیر، آپ کی سیرت کے حوالے سے کے بغیر کوئی نیکی بھی مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے سیرت نبوی کے مضمون کو جاری رکھنا ضروری ہے، اور اس ضمن میں کثرت کے ساتھ ساری دنیا میں جلسے منانے چاہیے، اور تاکہ باقاعدہ علماء تقریریں اچھی طرح تیار کر کے جماعت کے سامنے اس مضمون کو بیان کریں. گھروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے پہلے سے زیادہ ہونے چاہیے. آپ کی سیرت کے مختلف پہلو گھروں میں مجالس میں بیان ہونے چاہیے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مضمون سے تعلق رکھنے والا لٹریچر کثرت سے شائع ہونا چاہیے، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سیرت کے پہلو جس جس ملک میں ضرورت ہو نمایاں طور پر پیش کیے جائیں. بعض ممالک کی بیماریاں اور ہیں، بعض ممالک کی بیماریاں اور ہیں. بعضوں کو کسی خاص پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی سیرت کے خاص پہلو کی ضرورت ہے. اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ اس تھوڑے سے عرصے میں ہر دنیا کے ہر ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلو پوری طرح بیان کیے جا سکیں. لیکن بعض ممالک کے لیے بعض حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے خاص پہلوؤں کو نمایاں کیا جا سکتا ہے. اس لیے جماعت کو ایسے کاموں کے لیے لازماً منصوبے کے تحت کام کرنا ہوگا، اور ہر ملک کا اپنا منصوبہ ہوگا. کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، انگلستان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کون سے پہلوؤں کی ضرورت ہے، اس کا فیصلہ انگلستان کے لوگ بہتر کر سکتے ہیں. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقی سیرت کے پہلوؤں کی ضرورت نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اقتضائے حال کے مطابق، ماحول اور حالات کے تقاضوں کے پیش نظر کس پہلو سے زیادہ تشنگی محسوس ہو رہی ہے، کسے اولویت دیتے ہوئے پہلے بیان کرنا ضروری ہے. اور ایک دفعہ سیرت کا مضمون شروع ہو جائے اور اس سے تعلق پیدا ہو جائے تو پھر یہ مضمون تو مکمل ہوئے بغیر رہتا ہی نہیں، خود اپنی طلب پیدا کر دیتا، مزید کی طلب پیدا کرتا ہے. اور یہ جو مزید کی طلب ہے، یہ بدی میں بھی یہ قوت پائی جاتی ہے، نیکی میں بھی قوت پائی جاتی ہے. ہر بدی مزید کی طلب پیدا کرتی ہے، اسی طرح ہر سچی نیکی بھی مزید کی طلب پیدا کرتی ہے. اور درمیانی جو حالات ہیں وہ بالکل بےمعنی ہیں، جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. دو ہی حقیقتیں ہیں. اگر سچی نیکی ہے تو اور نیکی کی طلب ضرور پیدا ہوگی. ادفع باللتی ہے احسن السیئہ، یہ بھی اس آیت میں بھی اور دیگر آیات میں بھی اس مضمون کو بیان ہوا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں بدی کو کھا جاتی ہیں، بدیوں کو کھا جاتی ہیں، اور نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور نیکیاں نیکیوں کو پیدا کرتی ہیں. اس قسم کے مضامین قرآن کریم میں کثرت سے پیدا ہوئے بیان فرمائے گئے. تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جلسے اگر سچے دل سے منائے جا رہے ہوں، محبت اور پیار کے نتیجے میں منائے جا رہے ہوں، تو لازماً مزید کی طلب پیدا کریں گے. اور جو مضمون بھی سیرت کا بیان ہو، اگر وہ سچا ہو اور پرخلوص ہو، تو اس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور سیرت کے دیگر پہلوؤں سے طبعاً اتنا پیار پیدا ہو جائے گا کہ انسان ان کی مزید ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس ضمن میں ایک بات خصوصیت سے آج جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام قبلے کا نہیں ہے، قبلہ نما کا ہے. آپ خود مقصود بذات نہیں بلکہ خدا مقصود بذات ہے، خدا کی طرف لے جانے والے ہیں. اس پہلو سے قرآن کریم نے آپ کو وسیلہ قرار دیا ہے. اس لیے ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق اور آپ کے پیار کو آخری مقام سمجھ لیں اور یہ سمجھیں کہ اس محبت کے نتیجے میں باقی کام خود بخود ہوں گے اور خدا سے کسی ذاتی تعلق کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ وہ خطرہ ہے جو پہلی قوموں کو بھی پیش آیا اور بہت سی قومیں اس خطرے میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئیں، اور قرآن کریم نے اس کی واضح طور پر نشاندہی فرمائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کہ آپ بھی ایک رستہ تھے خدا کو پہنچانے والا، خدا تک پہنچانے والا. اسی لیے بائبل نے یعنی نیو ٹیسٹامنٹ نے یہ اعلان کیا حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہ میں وے ہوں، آئی ایم دا وے، میں راستہ ہوں. اور عیسائیوں نے اس بات کو بہت اچھالا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو راستہ تھے، باقی کوئی نبی کو راستہ نہیں ہے. یہ ان کی جہالت ہے اور دنیا کے مذاہب سے لا علمی کا نتیجہ ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر نبی وسیلہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور رستہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا خدا اس کے متعلق اعلان فرماتا ہے کہ یہ وسیلہ ہے، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو اس کے رستے سے آؤ. لیکن رستہ تو خود منزل نہیں ہوا کرتا. اگر رستہ منزل بن جائے تو وہ منزل سے محروم کرنے والی چیز ہو جائے گا، نہ کہ رستہ. رستہ تو اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ آگے پہنچانے والا ہے. اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس بات میں ہے کہ آپ آگے پہنچانے والے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اندر کی راہ دکھائے. یہ وہ نبی ہے جو علم و عرفان کے اوپر سے پردے اٹھاتا ہے اور حضرت احدیت حضرت جل شانہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ گویا اس کے ساتھ تعلق میں انسان اندر والا کہلانے لگ گیا. جس طرح گھر میں کچھ لوگ غیر محرم ہوتے ہیں، کچھ اجنبی رہتے ہیں، ان کو یہ حق نہیں ہوا کرتا کہ وہ اندر آ جایا کریں، لیکن جو اپنے ہیں وہ کس بے تکلفی سے دروازے کھولتے، پردے اٹھاتے اور اندر داخل ہوتے ہیں. اندر کی راہ دکھانے کا یہ مطلب ہے کہ خدا والا بناتا ہے اور خدا والوں میں شمار کر دیتا ہے. خدا والوں میں انسان کا شمار ہونے لگتا ہے. اس پہلو سے قرآن کریم نے ایک پرانی قوموں کی غلطی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا وَلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. کہہ دے کہ وہ لوگ جن کو تم خدا کے سوا بلاتے ہو اور خدا کے سوا اس کا شریک شمار ٹھہراتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہ وہ تو تم سے نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ کوئی مصیبت ٹال سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی تبدیلی تمہارے اندر پیدا نہیں کر سکتے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہی وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دلی خواہش اور تمنا کے ساتھ اور اس کے لیے وسیلہ کی تمنا وسیلہ حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں. خدا تک پہنچانے والے ذریعے کی تلاش میں خود رہتے ہیں. اور یہ جو وسیلہ یہاں بیان فرمایا گیا ہے یہ عام رستہ، عام طریق، عام طریقہ کار نہیں، بلکہ بعض زندہ لوگوں کو وسیلہ کے طور پر اس آیت میں پیش فرمایا جو خدا کے مقرب ہیں.
تو وہ تلاش کرتے ہیں الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ ان وسیلہ لوگوں میں سے، وہ لوگ جو خدا کی راہ میں وسیلہ بنتے ہیں، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، وہ خود اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس لفظ اقرب ایہم اقربوں میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور خدا کے محبوب اور مقرب بندے بھی آ جاتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ خدا کی رحمت کی تمنا رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب الرب کا کانا معذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب ایسا ہے جس کا خوف دلایا جاتا ہے، جس سے خوف کھانا چاہیے۔ اس آیت میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ خدا تعالی کے بعض بندے جو خدا تعالی کو پیارے ہوتے ہیں، بعض ظالم لوگ ان کو بھی شریک بنا لیتے ہیں، اور جن کو وہ شریک بناتے ہیں وہ خود خدا تعالی کی راہ تلاش کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں عام بت مراد نہیں ہیں یا فرضی خدا مراد نہیں ہیں، خدا کے وہ نیک بندے مراد ہیں جن کو بعض دوسرے اپنی جہالت اور لا علمی کے نتیجے میں خدا کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ وہ منزل نہیں ہوا کرتے، وہ منزل تک پہنچانے والے ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کو منزلیں بنا لیا جاتا ہے، ان کو مقصود بذات بنا لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ خبردار ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو تجھ سے پہلے گزرے خدا کے مقربین میں شامل تھے، لوگوں کو خدا کی طرف لے جانے والے تھے، ان کو مقصود اور مطلوب بنا لیا گیا، اور یہ تو اب خدا کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ ان کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں کہ وہ لوگ جو ان کو پوچھتے ہیں ان کو کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکیں، ان کے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں۔ جب تک یہ لوگ زندہ رہے، ان کا اپنا حال یہ تھا کہ خدا کی راہ میں ایسے بزرگوں کے متلاشی رہتے تھے، ایسے مقربین کے متلاشی رہتے تھے جو انہیں خدا سے اور زیادہ قریب کر سکیں، اور یہاں وسیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو خدا کا شریک ٹھہرایا گیا، لیکن وہ نیک اور بزرگ لوگ تھے۔ آپ تاریخ مذہب پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر وہ انبیاء ہی ہیں۔ جو غیر نبی فرضی خدا ہیں ان کا تو یاد ذکر ہی نہیں کر رہی، نیک اور مقرب لوگوں کا ذکر فرما رہی ہے، اور نیک اور مقرب لوگوں میں سے جن کو خدا کا شریک ٹھہرایا گیا ہے وہ انبیاء ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں داخل ہیں، چنانچہ حضرت کرشن علیہ الصلوۃ والسلام اس میں داخل ہیں، اور دیگر انبیاء جن کو بعد میں ان کی قوموں نے خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک بنا لیا، یہ سب ان کا ذکر ہے۔ وہ کون سا وسیلہ ڈھونڈتے تھے؟ اپنے وقت میں تو وہ خود مقرب تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر تمام گزشتہ انبیاء کو دی گئی ہے، اور اس بات کے لیے ہمارے پاس بہت سی دیگر اسناد ہیں، نصوص صریحہ ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے کی خبر گزشتہ تمام انبیاء کو دی گئی تھی۔ وہ اس وسیلے کے قریب متلاشی رہتے تھے، کاش ہمیں بھی وہ وسیلہ نصیب ہو جائے جو خدا سے زیادہ قریب ہے، اور ہم اس کی وساطت سے خدا کے قریب ہو جائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی محبت کے گیت گاتے تھے اور آپ سے اپنے قرب کا اظہار کرتے تھے، تاکہ اس طرح خدا تعالیٰ کے وہ اور بھی زیادہ قریب ہو جائیں۔ اس مضمون کی روشنی میں جب آپ زبور کو پڑھتے ہیں، حضرت داؤد کے گیت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گائے گئے، یا تورات میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پڑھتے ہیں، یا نیو ٹیسٹامنٹ میں عہد نامہ جدید میں انجیل میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑے پیار اور محبت سے پڑھتے ہیں، تو یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ ان سب انبیاء کو خدا نے پہلے سے ہی آنے والے وسیلہ کی خبر دی تھی، اور اس وسیلہ کے
ساتھ اپنے محبت اور تعلق کا اظہار اپنے گیتوں میں بھی کرتے تھے، اپنے عبادتوں میں بھی کرتے ہوں گے، لیکن الہی کتب میں اس کا ذکر موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان گزشتہ انبیاء کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم ہو چکا تھا۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو جو خدا کے ایک ایسے بندے کا قرب ڈھونڈ رہے ہیں جسے خدا نے وسیلہ بنایا ہوا ہے، اور جو وسیلہ ہے وہ تو خدا کا شریک بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وسیلہ کا مطلب ہے دوسرے کی طرف لے جانے والا۔ تو کیسی جہالت ہے تمہاری کہ جو ان کا مرغوب اور محبوب تھا، جن کو تم نے خدا کا شریک بنا لیا، وہ تو خود خدا کی راہ دکھانے والا ایک وجود ہے، خدا کی راہ میں ایک انتہائی عاجز بندہ ہے، اور اس کے عجز میں ہی اس کی عظمتیں ہیں۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، وہ خدا نما ہے، تمہیں خدا کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور اس سے جتنی بھی تمہیں محبت ہے اس وجہ سے ہے کہ وہ خدا نما ہے۔ بس اس مضمون سے قرآن کریم کی ایک اور آیت پردہ اٹھاتی ہے، اس وسیلہ کی خود تشریح فرماتی ہے کہ وہ وسیلہ کون ہے۔ چنانچہ وسیلہ کا لفظ یعنی سین کے ساتھ وسیلہ کا لفظ قرآن کریم میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے، ایک اس آیت میں جو اس کا میں نے ابھی جس کی تلاوت کی ہے، دوسرا ہے جو اس کی میں نے دوسرا ذکر وہاں اس آیت میں موجود ہے جس کی میں نے جمعے کے آغاز میں تلاوت کی تھی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور خدا کی راہ میں بہت کوشش کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہاں وسیلہ سے مراد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وسیلہ سے عمومی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، خدا کے قرب کی راہوں کو بھی وسیلہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجسم وسیلہ، صاحب شعور وسیلہ، جیسا کہ پہلی آیت میں اس کی تشریح بیان فرمائی، ایہم اقرب یرجون رحمتہ میں وسیلہ کو ایک صاحب شعور وجود کے طور پر پیش کیا ہے، اس لیے وہی معنی وسیلہ کا اس وسیلے کے اوپر بھی اطلاق پانا مناسب ہے، بلکہ اولا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے 2 ہی جگہ وسیلہ کا لفظ آیا ہے، ایک اس آیت میں اور ایک یہاں۔ وہاں وسیلہ کو عام رستوں کے طور پر بیان نہیں فرمایا، بلکہ خدا کے مقرب بندوں کے طور پر پیش کیا ہے، جو مقرب ہونے کی وجہ سے دوسرے کو خدا کی راہ دکھاتے ہیں۔ تو یہاں بھی وسیلہ کا اول معنی قرآن کی تعریف کے مطابق صاحب شعور وجود کے طور پر کیا جائے گا، جو خود مقرب ہونے کے نتیجے میں، خود صاحب تجربہ ہونے کے نتیجے میں، خود اہل خانہ ہونے کے نتیجے میں اندر کی راہ دکھانے والا ہے۔ اس مضمون کو مزید تقویت ملتی ہے حدیث نبوی سے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذان کے وقت کی دعا ہمیں سکھائی، اس میں یہی لفظ وسیلہ اپنے اوپر کا استعمال اپنے اوپر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ جب تم اذان کی آواز سنا کرو تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود اور سلام بھیجو وہ ان الفاظ میں بھیجو، آت محمد الوسیلہ تھا، اے ہمارے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا دے، وسیلہ دے دے یا وسیلہ بنا دے یا وسیلے کا مقام عطا فرما۔ یہ وہی لفظ وسیلہ ہے جو قرآن کریم کی ان آیات میں استعمال ہوا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ بس خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے یہ خبر دی تھی کہ تم ہی وہ وسیلہ ہو، اور صاحب فضیلت بھی آپ تھے، اس کے باوجود آپ کا دعا کے طور پر ہمیں یہ بتانا، ہمیں سکھانا کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو، یہ معنی نہیں رکھتا کہ
اگر ہم دعا نہ کریں تو نعوذ باللہ من ذالک آپ وسیلہ نہیں بن سکتے اور صاحب فضیلت نہیں ہو سکتے۔ مراد یہ ہے کہ میں تو ہوں، تم بھی اس ثواب میں شریک ہو جاؤ گے، تمہاری محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، تم اور زیادہ خدا کے قریب ہوگے اگر میرے لیے یہ دعائیں کرو گے، کیونکہ جب میں وسیلہ بنوں گا تو تمہیں قریب کرنے کا ذریعہ بنوں گا۔ جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے وہ میری وساطت سے خدا کے قریب ہوتا ہے۔ بس یہ ہمیں قریب کرنے کا ایک طریق بتایا۔ اس مضمون پر مزید ایک شاہد نے اپنے آقا مشہود کے لیے گواہی دی، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں جو وسیلہ ہونے کی گواہی دی، آپ کے الفاظ میں یہ ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں ایک زمانے تک مجھے بہت استغراق رہا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالی کی راہیں نہایت دقیق راہیں ہیں، وہ بجز وسیلہ نبی کریم کے مل نہیں سکتی، جیسا کہ خدا بھی فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہ خدا کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلے کی تلاش کرو، وسیلے کی خواہش کرو۔ تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں نے دیکھا کہ دو سقے یعنی ماشکی آئے اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راہ سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کے کاندھوں پر نور کی مشکیں ہیں، اور کہتے ہیں ھذا ما صلیت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ انعام ہے جو درود بھیجنے کے نتیجے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اندرونی راہ سے اور بیرونی راہ سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باطن میں بھی اختیار کرنا ضروری ہے، ظاہر میں بھی اختیار کرنا ضروری ہے، اور درود صرف زبان سے نہ پڑھے جائیں بلکہ اندرونی محبت اور عشق کے نتیجے میں سینے کی گہرائیوں سے نکلنے والے درود ہیں۔ جب یہ مضمون مکمل ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ بن جاتے ہیں، اور ان معنوں میں آپ کو وسیلہ شمار کرنا ہرگز نعوذ باللہ شرک نہیں بلکہ توحید کامل کا ایک مضمون ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے محبوب کامل ہیں انسانوں میں سے کہ وہ کامل خدا محبوب ازلی و ابدی کی طرف لے جانے والے ہیں اور توحید کامل عطا کرنے والے ہیں۔ آپ کی راہ سے گزرے بغیر، یعنی آپ کی سیرت اختیار کیے بغیر اللہ تعالیٰ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو دوسرا پہلو ہے اس کے متعلق انشاءاللہ میں بعد میں روشنی ڈالوں گا۔ وسیلہ کا جو ترجمہ اب تک ہمارے سامنے ظاہر ہوا وہ ہے خدا کی راہ، خدا کو دکھانے والی، خدا کو ملانے والی مختلف راہیں، مختلف ذریعے، خدا کو دکھانے والا، خدا تک پہنچانے والا ایک وجود جو خود مقرب ہے اور خدا کو بہت پیارا ہے، اور تیسرا معنی یہ ہے خدا تک پہنچانے والا وہ وجود جو اس سے پہلے تمام مقربین کے لیے بھی ایک وسیلہ تھا، اور وہ خدا تک پہنچنے کے لیے اس کی راہیں تلاش کرتے تھے اور اس سے محبت اور پیار کا اظہار کرتے تھے۔ بس اس معنی میں، ان معنوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو وسیلہ کا تصور ہے یہ کوئی ایسا تصور نہیں جیسے صوفی یا پیر آپ کو بعض سکھا دیتے ہیں وظیفے کہ یہ وظیفے کر لو تو تم فلاں اعلی مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لفظ کی تفصیل پر آپ غور کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات میں وسیلہ کے سارے معنی پورے ہوتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے قرب کی تمام راہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں مجتمع اور مرتکز ہیں،
اور جس نے بھی خدا تک پہنچنا ہے، جس راہ سے بھی وہ پہنچنا چاہتا ہے، وہ ہر راہ محمد مصطفیٰ سے ہو کے گزرے گی. یعنی آپ سے بہتر خدا نما اور کوئی نہیں ہے. اور خدا تک پہنچنے کے لیے صفات الہی کا اختیار کرنا ضروری ہے. مثلا صفات الہی سے محبت پیدا کرنا ضروری ہے. اور سب سے زیادہ صفات الہی کا مظہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خدا سے گزرنے کے لیے جتنے بھی امکانی رستے ہو سکتے ہیں، بنی نوع انسان سے محبت، غریبوں کا حق ادا کرنا، مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دلانا، یہ مطلب ہے وسیلہ کا. کوئی فرضی بات ایسی نہیں ہے کہ صرف زبان سے درود ادا ہو گیا اور آپ خدا والے بن گئے، یا خدا کے نام جپ دیے کسی کمرے میں بیٹھ کے تو آپ خدا والے بن گئے. خدا والا بننے کے لیے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طے شدہ راہوں سے گزرنا ہوگا، اور وہ راہیں سارے عالم پر پھیلی پڑی ہیں. انسانی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی راہیں ہیں. ان کا تمام انسانی فطرت سے گہرا تعلق ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی راہ جو آپ کے ذہن میں آتی ہے، وہاں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پہ آپ دیکھیں گے. اور بڑی سے بڑی راہ جو آپ تجویز کر سکتے ہیں، وہاں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پا آپ کو نظر آئیں گے. ان قدموں کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے چومتے ہوئے، محمد مصطفیٰ کو دعائیں دیتے ہوئے اور آپ پر درود کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا نام وسیلہ اختیار کرنا ہے. اس لیے جتنے بھی پروگرام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ حصول وسیلہ کے سوا اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے آئندہ بھی جب ان پروگراموں کا ذکر کروں گا تو آپ پر یہ بات روشن ہوتی چلی جائے گی کہ سیرت نبوی کا مضمون کتنا گہرا، کتنا وسیع اور کتنا لازمی ہے. اس کے بغیر زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے ہمارے لیے. زندہ رہنے روحانی زندگی کا کوئی امکان نہیں رہتا. تمام تر روحانی زندگی کا انحصار وسیلے پر ہے، اور وسیلے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سیرت اپنے تمام جمال و کمال کے ساتھ ہے. بس اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سال وسیلہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور خدا تعالی ہماری نصرت فرمائے اور ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے وسیلہ بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. آج نمازوں کے بعد کچھ مرحومین کی نماز جنازہ غائب ہوگی. سب سے پہلے تو ہمارے سلسلے کے ایک بہت ہی مخلص فدائی بے نفس بزرگ مکرم مرزا عبدالحق صاحب امیر صوبائی پنجاب کی اہلیہ سکینہ بیگم صاحبہ کی نماز جنازہ غائب پڑھانی ہے. مجھے افسوس ہے کہ امریکہ کے سفر کے دوران یا تو یہ خبر مجھے ملی نہیں یا سرسری طور پر بیان ہوئی ہے، تو میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا. اور اس وقت تازہ تھا جب صدمہ، اس وقت نماز جنازہ پڑھا دینی چاہیے تھی، مگر واپس آ کر پھر یہ اطلاع ملی. اور پھر مرزا صاحب کا چند دنوں میں خط بھی ملا ہے، انہوں نے بھی تحریک کی ہے. مرزا صاحب کی خدمات اور بے نفس خدمات سلسلے کی یہ تو ظاہر و باہر ہیں، اس کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ان کا صدمہ ہم سب کا صدمہ ہے. جس حد تک بھی ہمارا ان سے تعلق ہے ہم اس میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ
ان کی مرحومہ بیگم کو سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور سایہ رحمت میں جگہ دے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور امیر جماعت ہیں اسلام آباد کے، بڑے مخلص فدائی امیر ہیں شیخ عبدالوہاب صاحب، ان کے والد محترم مکرم شیخ عبدالرحمان صاحب کپور تھلوی صحابی تھے، صحابی تو وہ علم نہیں مگر موسی تھے، انہوں نے یہ ربوہ میں چند دن ہوئے وفات پا گئے ہیں۔ پھر ہمارے ایک بہت ہی مخلص نوجوان تو نہیں مگر جوان، بالکل آغاز پوری طرح جوانی کا جو پختہ جوانی کا کی عمر ہوتی ہے اس میں تھے ملک رشید احمد صاحب۔ مسقط میں یہ ہماری جماعت کے غالباً صدر تھے اور بہت ہی مخلص، بہت اچھے کارکن، اور یہاں ایسا اچھا مالی نظام انہوں نے وہاں چلایا تھا، مالی نظام ایسا مستحکم کیا اپنے علاقے میں باوجود بہت ساری دقتوں کے کہ ان کی رپورٹیں دیکھ کر بسا اوقات دل سے ان کے لیے دعا نکلتی تھی، اور میں نے کئی دفعہ اظہار بھی کیا ماشاءاللہ آپ کا کام ایک مثالی کام ہے۔ ان کو پہاڑی سے گر کر ایسی شدید چوٹیں آئیں کہ جس کے نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد وہ مولا حقیقی سے جا ملے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور جان بر نہیں ہو سکے۔ ان کی بیوی بچے ابھی چھوٹی عمر کے ہیں۔ ان کے بھائی ملک مسعود احمد صاحب امریکہ میں بڑے مخلص کارکن ہیں، سلسلے کے مرکزی مجلس عاملہ کے ممبر ہیں۔ ملک مبارک احمد صاحب واشنگٹن میں ہیں، اسی طرح ملک اعجاز، ملک محمود وغیرہ جتنے بھی ان کے بھائی ہیں سارے ہی اللہ کے فضل سے خدمت دین میں پیش ہیں، اس لیے ملک رشید صاحب کے لوگ بھی خصوصی دعا میں یاد رکھا جائے۔ ایک میاں فضل کریم صاحب صدر جماعت چک سکندر گجرات کے وصال کی اطلاع ملی ہے۔ ایک مکرم ریاض احمد صاحب سلیم ہیں، پیر فیض احمد صاحب مرحوم ہرمشرم کے صحابی تھے، ان کے بیٹے۔ ایک مکرمہ فاطمہ بیگم صاحبہ مکرم محمد اسحاق صاحب ورک کی اہلیہ تھیں، محمد اسحاق صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں، یہ بھی موسیہ تھیں مکرمہ فاطمہ بیگم صاحبہ۔ اسحاق صاحب قادیان کے لوگ جانتے ہوں گے، یہ وہاں ان کا بڑے بازار میں ان کا جنرل سٹور تھا ایک، اور اس زمانے میں اچھے شہرت رکھتے تھے بڑی، اپنے اچھے سلوک کی وجہ سے، لین دین میں معاملات کی صفائی کی وجہ سے۔ بہرحال یہ سارے ہیں مرحومین جن کی نماز جنازہ غائب انشاءاللہ جمعہ اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد ہوگی۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا